بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویئرنیس کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لا علاج بیماریوں، مشکلات، تنگ دستی، جادو وغیرہ۔ ان سب چیزوں سے انسان ٹوٹلی طور پر گرا ہوا ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، اس کو ان میں سے کسی نہ کسی معاملات کو تو وہ فیس کر ہی رہا ہے، چاہے وہ اس دنیا میں کسی جگہ پر بھی رہ رہا ہے۔ ہم نے کبھی اس بات پہ غور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ بہت سے مسئلے وغیرہ جو ہیں وہ ہماری اپنی ہی لاپرواہی سے ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ شاید میرے پہ جادو کروا دی ہے، یا میری یہ تنگ دستی ختم ہی نہیں ہو رہی، مشکلیں کیوں نہیں میں ان چیزوں سے نکل رہا۔ لیکن ہم اپنی روزمرہ کی روٹین میں جو ڈیلی کام کرتے ہیں ان میں سے کچھ پر غور کریں اور اپنی ان عادتوں کو تبدیل کریں تو ہم ان ساری چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں، نہ کہ ہم کوئی تعویذ لینے چلے جائیں، کوئی لمبے چوڑے وظیفے کرنے شروع ہو جائیں۔ ان معاملات سے علاوہ بھی اگر ہم روٹین کے مطابق اپنی روٹین کو تھوڑا سا چینج کر دیں تو ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنے کا راستہ مل سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں اسلام میں بتایا گیا ہے کہ جب باتھ روم میں جاؤ تو باتھ روم میں جانے سے پہلے کی دعا پڑھو، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی شیاطین وغیرہ وہ باتھ روم وغیرہ میں رہتے ہیں، گندگی کی جگہ پہ ہوتے ہیں، ہمیں ان سے پناہ لینے کے لیے ہمیں دعا بتائی گئی ہے۔ ہمیں اپنی روٹین میں اس چیز کو کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم باتھ روم وغیرہ میں جاتے ہیں تو ہم ٹوٹلی ناپاک جگہ میں ہوتے ہیں، اور جو ہے ہم ان کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے لیے جیسے مرضی حالات پیدا کر سکے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ جب باتھ روم وغیرہ میں جاؤ تو اس کے لیے دعا پڑھ کے جاؤ اور خود کو جہاں تک ہو سکے پاک صاف رکھو۔ سیکنڈ، ہم اپنے گھروں میں کسی بھی قسم کا کوئی گوشت وغیرہ کی دعوت کرتے ہیں، یا کھانا وغیرہ جس میں گوشت وغیرہ ہو تو وہ یوز کرتے ہیں، اور کھانے کے بعد ہم روٹین کے مطابق اس کی ہڈیاں جو ہیں گھر ڈسٹ بین میں رکھ دیتے ہیں کہ صبح کچرے والا آئے گا تو وہ اٹھا کے لے جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ہڈیاں وغیرہ یہ ساری چیزیں ہمارے گھر میں ساری رات موجود رہتی ہیں، جبکہ ہمیں اسلام میں بتایا گیا ہے کہ ان شیاطین چیزوں کا کھانا پینا جو ہوتا ہے وہ ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اور جب ہم اپنے گھروں میں یہ چیزیں رکھ دیتے ہیں تو رات کو جب وہ ہمارے گھروں میں چکر لگاتے ہیں تو ان خوشبوؤں کی وجہ سے وہ ہمارے گھر کی طرف کھینچی آتی ہیں۔ جب وہ کھینچی آتی ہیں ان چیزیں تو وہ ان چیزوں کو کھاتی ہیں۔ اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ تو وہ اس جگہ سے کھانے کے بعد نکل جاتی ہیں اور کچھ اس جگہ پر رہ جاتی ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے، یا پتہ نہیں ہماری قسمت ایسی ہے، میرے ساتھ ہی یہ مسئلے کیوں آ رہے ہیں۔ دراصل کافی حد تک ہم اپنی روٹین میں خود بیماریوں کو اور مشکلوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں ہو۔ ہم اگر ان روٹینوں، یہ چھوٹی چھوٹی روٹینیں جو ہیں زندگی میں، ان کو اگر ہم چینج کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں آہستہ آہستہ یہ پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا ہے کہ غسل کرنے سے جو ہے انسان کو طاقت ملتی ہے، انسان کی روح کو طاقت ملتی ہے۔ جہاں ہم نے نہانا ہے وہاں ہم اپنا غسل کریں، غسل کر کے پاک صاف ہو۔ دوسرا، جہاں ہم نے منہ ہاتھ دھونا ہے ویسے صبح اٹھ کر تو ہم وضو کر لیں۔ ان چیزوں سے برکتیں آتی ہیں انسان کی زندگی میں، بیماریوں سے نجات ملنے کا راستہ بنتا ہے۔ جادو وغیرہ یا نظر بد وغیرہ جو ہوتی ہے، اس کے لیے جیسے ہمیں اسلام میں بتایا گیا ہے کہ جو سورۃ ناس اور اس طرح یہ 4 کل ہیں، ان کو اگر ہم پڑھیں اور اپنے اوپر خود ہی دم کریں، بجائے کہ ادھر ادھر بھاگیں کہ کوئی ہمارا علاج کرے، ہمیں اپنا علاج خود ہی کرنا ہے اور ان چیزوں سے خود ہی باہر نکلنا ہے۔ اور ہم نے اپنے روٹین روزمرہ کی اس پہ غور کرنا ہے کہ ہم
کون سی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں اپنی زندگی میں جو مستقل کرتے ہی چلے جا رہے ہیں اور ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے. اگر ہم ان معاملات پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں اور اپنی زندگی میں ان روٹینوں کو چینج کریں تو امید ہے کہ ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ بہت برکت آئے گی اور ہم سے آہستہ آہستہ یہ نوستیں دور ہوتی جائیں گی. اپنی رائے کمنٹ میں ضرور پاس کیجئے گا. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دے. اللہ حافظ.